بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اب تک الحمدللہ اللہ کے فضل سے سورۃ الکہف کی 49 آیتیں مکمل ہو چکی، اور اب ہمیں آج آیت نمبر 50 سے پڑھنا ہے۔ اس سے قبل جو ہم نے رکوع پڑھا، جو آیتیں پڑھیں، ان میں ہم نے دنیا و آخرت کی حقیقت پڑھی، اور یہ پڑھا کہ دنیا بس ایک زینت ہے، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اصل آخرت ہے۔ اور مومن اور کافر دونوں کو جو ہے وہ مثالیں پڑھ کر جو اوپر گزری، اپنی دنیا اور آخرت کے انجام کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیشہ انسان کو آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اب جو آنے والا رکوع ہے، یعنی جو اب ہم رکوع پڑھیں گے آیت نمبر 50 سے، تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ ہے اس کا بیان ہے، اور کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کا رد ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا یہ ہلاکت ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ یہ سارا بیان ہم آج پڑھیں گے۔ دیکھیے آیت نمبر 50 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ منصوب بِأُذْكُرْ قُلْنَا، ٹھیک ہے، فرمایا وَإِذْ، اور جب، منصوب ہے بِأُذْكُرْ، اذکر کی وجہ سے۔ یہ تفسیر کر کے حضرت مفسر امام جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اذ جو ہے یہ ظرف ہے، ظرف زمان، یعنی اس کو آپ مفعول فیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا جو عامل ہے، اس میں جو عمل کر رہا ہے وہ فعل امر اذکر محذوف ہے، اور مطلب ہے وَإِذْ، اور یاد کیجئے جب، اور یاد کیجئے کیونکہ اذکر فعل محذوف ہے تو اس کا بھی ترجمہ ہوگا، اور یاد کیجئے جب، اور یہ اذ منصوب ہے، یہ ہم نے بتا ہی دیا، اور یاد کیجئے جب قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے فرشتوں سے کہا، اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب یہ سجدہ کیسا تھا، اس کی تفسیر میں حضرت مفسر نے فرمایا سجود انحناء لا وضع جبہۃ تحیۃ لہ، کہ کیسا سجدہ، سجود انحناء، ایسا سجدہ جو جھک کر ہو، تعظیم کے طور پر جو جھکا جاتا ہے، لا وضع جبہۃ، پیشانی رکھ کے نہیں، تحیۃ لہ، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرا، تو اس سجدے کی کیفیت کیا تھی؟ اس کیفیت میں علماء کرام کے درمیان، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ سجدہ، یہاں پر جو سجدہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہے، اور جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، یعنی پیشانی کو اور ناک کو زمین پر رکھ کر، ایسے ہی سجدہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا، اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ اور سجدہ حضرت آدم ہی کو تھا، وہ مقصود حضرت آدم ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ سجدہ تو ایسے ہی تھا جیسے ہم حقیقت میں کرتے ہیں، لیکن وہ سجدہ در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام تو قبلے کی منزل میں تھے، قبلے کے درجے میں تھے۔ دوسرا قول یہ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سجدہ یہاں پر اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، بلکہ جھکنے کے معنی میں ہے، تعظیم کے معنی میں ہے،
اور سجدہ انحنا مراد ہے، یعنی فرشتے تعظیم کے لیے جھکے تھے، نہ کہ پیشانی جو ہے زمین پر رکھی گئی، یہ مراد ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس بات کو سمجھنے کے بعد اب یہ دیکھیں تینوں قولوں میں سے مفسر نے کون سا قول چنا ہے۔ تو امام جلال الدین محلی یا پھر امام جلال الدین سیوطی نے بھی جو تفسیر کی ہے شروع کے 15 پاروں کی، تو جہاں جہاں اس قصے کا ذکر ہے انہوں نے بھی یہی عبارت پیش کی ہے، سجود انحنا۔ تو دونوں کے نزدیک ہی وہ جو سجدہ تھا وہ جھک کر سجدہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی پیشانی زمین پر رکھ کے نہیں تھا۔ لیکن علماء کرام کے اقوال کو جب آپ پڑھیں گے اور اس سلسلے میں تفصیلاً بحث کو پڑھیں گے تو زیادہ راجح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سجدہ در حقیقت حقیقی سجدہ تھا اور حضرت آدم علیہ السلام ہی کو تھا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور وہ جو سجدہ تھا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، اور اللہ کے حکم سے تھا۔ جب اللہ کے حکم سے تھا تو اس میں کوئی کفر نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، اور سجدہ تعظیمی جو ہے پچھلی امتوں میں جائز بھی تھا۔ جب جائز تھا تو سجدہ تعظیمی ہو سکتا ہے، سجدہ عبادت نہیں ہو سکتا۔ سجدہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے کسی امت میں نہ تھا نہ ہو سکتا ہے۔ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جو ہے انبیاء کے لیے، بڑے بزرگوں کے لیے جائز ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے کہتے ہیں اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، کسی لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن سجدہ عبادت جو ہے، تعبدی جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ تو راجح قول یہ ہے کہ وہ جو سجدہ تھا وہ حقیقی تھا، حضرت آدم ہی کے لیے تھا، ان کی تعظیم کے لیے تھا، سجدہ تعظیمی تھا، اللہ کے حکم سے تھا۔ تو لیکن مفسر نے یہاں جو ان کے نزدیک راجح تھا وہ یہاں پر انہوں نے اپنایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سجود انحناء لا وضع جبہۃ، جھک کر سجدہ نہ کہ پیشانی کو رکھ کر، تحیۃ اللہ، ان کی تعظیم کے لیے۔ تو جو ان کے مفسر کے نزدیک راجح انہوں نے بیان کر دیا۔ فسجدوا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ اب یہاں پر بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، جہاں جہاں آپ اس کا ذکر پڑھیں گے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے سجدہ کیا، ساتھ میں استثناء بھی پڑھیں گے آپ، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو الا پر علماء کرام کے نزدیک تفصیلی جو ہے بحث ہے کہ بھئی یہاں پر استثناء کیا ہے۔ تو بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ یہ استثناء متصل ہے، اور ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں ہی تھا، یعنی پہلے فرشتہ تھا، اور جب اس نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ جو ہے کہتے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جن بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو استثناء متصل ہے، سارے فرشتوں کو حکم تھا تو ابلیس کو بھی حکم تھا، اسی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ نافرمان ٹھہرا۔ ایک قول یہ ہے، لیکن یہ قول راجح نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا، اور یہ استثناء منقطع ہے۔ استثناء کیا ہے؟ استثناء منقطع ہے، یعنی جو مستثنیٰ ہے وہ مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہیں ہے۔ استثناء متصل کسے کہتے ہیں؟ استثناء متصل اس استثناء کو کہتے ہیں جہاں پر مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو، اور جہاں مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو اس کو استثناء متصل کہتے ہیں۔ تو ابلیس فرشتوں کی جنس سے نہیں تھا، لیکن اس کو بھی فرشتوں میں رہنے کی وجہ سے سجدے کا حکم تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بھئی جو ہے فرشتوں کو حکم ہوا تھا اور ابلیس کو دوسرے جہت سے حکم ہوا تھا، یعنی فرشتوں کو اللہ نے الگ سے فرمایا اور ابلیس سے الگ سے فرمایا۔ تو فرشتوں نے تو اللہ کے حکم پر سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ ایک قول یہ ہے، اور راجح قول یہی ہے کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا۔ وہ کیا تھا؟ جنات میں سے تھا، ابو الجن تھا۔ راجح قول یہی ہے، اور اس پر یہ دلیل خود ہی آیت دلیل ہے، اللہ نے فرمایا کانا من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا۔ کیا تھا؟ جن تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، فسجدوا، تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، کانا من الجن، وہ جنات میں سے۔ قیل، کہا گیا ہے،
یعنی ایک قول یہ ہے ہوا نوع من الملائکہ کہ یہ جو ہے فرشتوں کی قسموں میں سے ایک قسم تھا ابلیس، فالاستثناء متصل، تو ایسی صورت میں استثناء متصل ہوگا۔ وقیل اور کہا گیا ہوا منقطع کہ استثناء منقطع ہے، وہ ابلیس ہوا ابو الجن، اور ابلیس ابو الجن جنات کا باپ ہے نہ کہ فرشتہ ہے۔ فَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ذُكِرَتْ مَعَهُ بَعْدُ، تو ابلیس کی ذریت ہے، اس کی اولاد ہے جس کا اس کے بعد ذکر ہے، یعنی اس آیت کے بعد ذکر ہے اس کی ذریت کا، ٹھیک ہے، ابلیس کے ساتھ ہی۔ وَالْمَلَائِكَةُ لَا ذُرِّيَّةَ لَهُمْ، اور فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی ہے، توالد و تناسل فرشتوں میں نہیں ہے، فرشتے نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں، نہ ان کی اولاد ہوتی ہے، کچھ نہیں، اور جن مذکر و مؤنث ہوتے ہیں ان کی اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا ابلیس، ٹھیک ہے، اور یہی قول کیا ہے، راجح ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا، یہ جو قصہ ہے، یہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر ہے، متعدد مقامات پر اس کا ذکر ہے، تو یہ قصہ مکرر کیوں آیا؟ یا ایسا ہی قرآن کریم میں بہت سارے قصے مکرر ہیں، جیسے یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ٹھیک ہے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے مکرر کیوں ہیں، بار بار ان کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو قرآن کریم کے جو قصے ہیں جو مکرر ہوتے ہیں اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں ان قصوں کے ذریعے عقیدوں کو اور آخرت کے احوال کو اور ایمان کو راسخ کیا جائے، کیونکہ چیز جب مکرر ہوتی ہے، بار بار ذکر کی جاتی ہے، تو اس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، ایک حکمت یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قصے جب مکرر ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پورا قصہ ہر جگہ ایک سے بیان کیا گیا ہے، بلکہ ہر جگہ قصے کے اندر ایسا جز بیان ہوگا جو دوسری جگہ بیان نہیں ہوگا۔ کہیں قصہ اجمالی طور پر آیا ہوگا، کہیں تفصیلی طور پر آیا ہوگا، کہیں قصے میں وہ جز بیان ہوگا جو دوسری جگہ بیان نہیں ہوگا۔ اور ہر صورت میں جو قصہ مکرر ہے تو جس صورت میں قصے کا جو حصہ ذکر ہے وہ اسی کے مناسب ہے۔ مثلا یہاں پر سورہ کہف کے اندر یہ ابلیس کا قصہ ذکر ہے تو اس کو یہاں اس انداز میں ذکر کیا گیا ہے جو اس صورت کے مناسب ہے۔ سورہ بقرہ میں جو یہ قصہ ذکر ہے تو وہاں اس انداز میں ذکر کیا گیا ہے جو اس صورت کے مناسب ہے۔ تو قرآن کریم میں جو قصے مقرر ہوتے ہیں اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں اور اس پر تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، بلکہ اس پر یہ پورا ایک مستقل ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے، بلکہ ایک مستقل فن ہے۔ قصص قرآنی ایک مستقل فن ہے، اس میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جامعہ ازہر شریف میں یہ ایک علم کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے اور اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال لیکن میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ بار بار ایک ہی قصہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہم مسلمان تو قرآن میں کسی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ لغو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی غیر کبھی آپ کے سامنے اس طرح کے پیش کرے تو اس کے لیے آپ متنبہ رہیں کہ قرآن میں قصوں کا مکرر ہونا یہ لغو نہیں ہے، حکمتوں کے پیش نظر ہے، اور جہاں جہاں قصہ مکرر ہے وہاں کوئی نئی بات، نئی حکمت اور نئی چیز موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہاں، اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے تو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا کہ وہ جنات میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ فَسَقَ کا معنی اصل میں آتا نکلنا، ای خرج عن طاعتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا، بِتَرْکِ السُّجُودِ، سجدہ چھوڑ کر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تو آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اور یہ ساری چیزوں کا دوسری جگہ پر ذکر ہے۔ یہاں بس اتنا ذکر کر دیا گیا کہ اس نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اب جب رب کی نافرمانی کی تو وہ لا محالہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا دشمن ہوگا، کیونکہ جو اپنے رب کی نہیں مان سکتا، جس نے پیدا کیا، تو پھر وہ بندوں کا کیا خیر خواہ ہوگا۔ تو یہاں پر اسی جانب اشارہ کرنے کے لیے یہاں سے تمہید شروع کی گئی۔ پھر کفار یا جو لوگ بھی شیطان کی اتباع کرتے ہیں، اس کے کہنے پر اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کا یہاں سے رد کیا گیا اور اس جانب اشارہ کیا گیا۔
تو اللہ نے فرمایا افتتخذونہ، تو کیا تم اس کو، ہو ضمیر کے معنی ابلیس کو بناتے ہو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، الخطاب لآدم وذریتہ، یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی پوری ذریت سے، یعنی اے لوگو، کیا تم ابلیس اور اس کی ذریت کو بناتے ہو، والہاؤ، اور جو ہا ہے نا ذریت ہو اور افتتخذونہ فی موضعین، دونوں جگہ ابلیس ہے، ابلیس کے لیے، تو کیا تم ابلیس کو اور اس کی ذریت کو بناتے ہو اولیاء، دوست، من دونی، میرے علاوہ، یعنی کیا تم مجھے چھوڑ کر جو ہے میرے علاوہ ابلیس اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کون انسان جو ابلیس کو دوست بناتا ہے، شیطان کو یا جنات کو؟ کوئی نہیں بناتا، تو کہاں دوستی پائی گئی؟ تو اسی کا جواب یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے، اسی سوال کا جواب حضرت مفسر نے تطیعونہم سے دیا، تفسیر کی تطیعونہم، کیا تم ان کی اتباع کرتے ہو؟ یعنی یہاں پر دوستی سے مراد یہ ہے کہ اتباع کرنا، اس لیے کہ کوئی جب کسی کا دوست ہوتا ہے تو اس کی اتباع کرتا ہے، اس کے کہنے پر چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اتباع کرنا مراد ہے کہ تم میرے علاوہ شیطان اور اس کی ذریت کی اتباع کرتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ای اعداء، یعنی حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، حالٌ، یہ حال ہے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ جملہ کیا ہے؟ حال ہے، یعنی تو کیا تم، اللہ فرماتا ہے، میرے علاوہ شیطان اور اس کی ذریت سے دوستی کرتے ہو، یعنی ان کی اتباع کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ تو جو دشمن ہو ان کی کون اتباع کرتا ہے؟ دشمن سے تو بچ کر رہا جاتا ہے، تو دشمن کی اتباع کرتے ہو، تو کیوں یہ اتباع کرتے ہو؟ تو یہ اتباع درست نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے استفہام انکاری بھی ہے کہ تم جو ہے جو تمہارا دشمن ہے اس کی اتباع، ابلیس کی اور اس کی اولاد کی اتباع مت کرو۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے، ابلیس و ذریتہ، یعنی ابلیس اور اس کی ذریت کے لیے کیا ہی برا بدلہ، فی اطاعتہم بدل اطاعت اللہ، جو ان کی اطاعت کرتے ہیں ابلیس اور اس کی ذریت کی اللہ کی اطاعت کے بدلے، تو جو اللہ کی اطاعت کے بدلے ابلیس اور اس کی ذریت کی اتباع کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اب لوگ کیا ہے، مشرکین جو ہیں اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے، شیطانوں کی، جنات کی، دیوی دیوتاؤں کی، ان ساری چیزوں کی عبادت کرتے اور یہ سمجھتے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں اور آخرت میں یہ ہمیں نجات دلائیں گے۔ تو یہاں پر ان کے اسی غلط گمان کا رد کیا گیا، اور اللہ نے فرمایا، یعنی یہاں اس بات کا رد ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا ما اشہدتہم، کہ میں نے انہیں حاضر نہیں کیا، ای ابلیس و ذریتہ، یعنی ابلیس اور اس کی ذریت کو، کب؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے ابلیس اور اس کی ذریت کو، اشہدہ یعنی احضرہ کے معنی میں، یہاں پر میں نے ابلیس اور اس کی ذریت کو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت حاضر نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس وقت میں نے آسمان اور زمین پیدا کیے تو ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنے ساتھ لگا لیا ہو کہ وہ شریک ہو۔ اللہ فرمایا میں نے ایسا نہیں کیا، ولا خلق انفسہم، اور ان کو پیدا کرنے کے وقت بھی انہیں حاضر نہیں کیا، ای لم احضر بعدہم خلق بعد، یعنی میں نے بعض شیطانوں کے پیدا کرنے کے وقت حاضر نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ وما کنت متخذ، متخذ معنی بنانے والا، اور متخذ وما کنت المتخذین وما کنت متخذ المضلین الشیاطین عضد، عضد معنی وہی جو ہے شریک، اعوان، مددگار، وما کنت متخذ المضلین، اور میں گمراہوں کو مددگار بنانے والا نہیں تھا، وما کنت متخذ المضلین الشیاطین عضدا، اور میں جو ہے گمراہوں کو یعنی شیطانوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں، اعوانا فی الخلق، یعنی مخلوق میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے آسمان و زمین پیدا کیے تو اس وقت میں نے شیطانوں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، یہ شیطانوں کو ہی پیدا کیا، تو بعض شیطانوں کے پیدا کرنے کے وقت بعض شیطانوں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، اور نہ ہی میں شیطانوں کو، گمراہوں کو پیدا کرنے کے سلسلے میں یعنی خلق میں اپنا مددگار بنانے والا ہوں۔
تو یہ کسی وقت میرے ساتھ نہیں تھے، میں نے انہیں کسی وقت جو ہے اپنا شریک نہیں کیا، اپنے ساتھ انہیں مددگار نہیں بنایا۔ فَكَيْفَ تُطِيعُونَهُمْ، تو تم کیسے ان کی اتباع کرتے ہو، کیسے انہیں پوچھتے ہو، کیسے جو ہے ان کی پیروی کرتے ہو، کیسے ان کے پیچھے چلتے ہو؟ اللہ کا شریک تو یہ جب ہوتے جب اللہ نے انہیں خلق میں کسی چیز میں شریک کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے کہتے ہیں شریک سے بے نیاز ہے، تو جب اللہ نے انہیں کہیں شریک نہیں کیا تو پھر تم ان کی اتباع کیسے کرتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اور وعید ہے کفار کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ، اور یوم بھی منصوب بھی اذکر کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی اذکر فعل امر یہاں پر محذوف ہے اور اس کی وجہ سے یوم منصوب ہے، ظرف زمان یا مفعول فی، اور اذکر محذوف ہے تو لام والا ترجمہ ہوگا اور یاد کیجیے اس دن کو۔ یقولو میں دو قرات ہیں، بالیاء والنون، یا کے ساتھ اور نون کے ساتھ۔ یا کے ساتھ ہوگی تو ہوا ضمیر پوشید ہوگی اور مراد اللہ تعالیٰ، اور نون کے ساتھ ہوگی تب بھی اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور یاد کیجیے جس دن اللہ فرمائے گا، یا نقول بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یاد کیجیے جس دن ہم فرمائیں گے نادو کہ پکارو، اللہ فرمائے گا ان مشرکوں سے کہ پکارو شرکائیہ، میرے ان شریکوں کو، الاوثانہ، ان بتوں کو، الذین زعمتم، جنہیں تم نے جو ہے کہتے ہیں میرا شریک سمجھا، یعنی جنہیں تم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں، اب آج قیامت کے دن انہیں پکارو، لیشفعوا لکم بزعمکم، تاکہ وہ تمہاری شفاعت کریں تمہارے گمان کے مطابق، یعنی تمہارے گمان میں یہ تھا کہ وہ تمہاری شفاعت کریں گے، تو وہ جو میرے شریک تھے تمہارے گمان میں ان کو پکارو۔ فدعوہم، تو یہ کفار و مشرکین ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، یہ پکاریں گے انہیں لیکن وہ جواب نہیں دیں گے۔ لم یستجیبوا کی تفسیر کی لم یجیبوہم، یعنی وہ ان کو جواب نہیں دیں گے۔ تو یجیبو سے یستجیبو کی تفسیر کر کے یہ بتا دیا کہ اس میں سین تا جو ہیں، یعنی باب استفعال سے جو آیا یہ زائد ہے، اور یہاں طلب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ باب استفعال باب افعال کے معنی میں ہے۔ فلم یستجیبوا لہم لم یجیبوہم، تو یہ ان کے جو شرکا ہے جن کی عبادت کرتے تھے جواب نہیں دیں گے۔ اور اللہ فرماتا وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا میدان بنا دیں گے، بین الاوثان و عابدیہا، یعنی بتوں کے اور ان کے پجاریوں کے درمیان موبق کا ہلاکت کا میدان۔ وادی من اودیت جہنم، موبق یہ جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یہلکون فیہ جمیعا، جس میں یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، یعنی بت بھی اور ان کی عبادت کرنے والے بھی۔ وہو من وبق بالفتح ہلاکا، اور یہ موبق وبقا سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہلاکا، ٹھیک ہے۔ ورأى المجرمون النار، اور اس دن مجرم جو ہیں وہ آگ کو دیکھیں گے، یعنی جہنم کو دیکھیں گے، فظنوا، تو انہیں یقین ہو جائے گا۔ ظن یظن کا معنی عربی زبان میں ایقنا بھی آتا ہے، ایقنا یوقین، یقین کرنا، اور گمان کرنا بھی آتا ہے، تو یہاں یقین کے معنی میں، یہ یقین کے معنی میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پر دلیل ہے اگلی آیت کا اگلا حصہ، یہی آیت، اسی آیت کا اگلا حصہ، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، کہ وہ جہنم سے پھرنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ تو جو چیز ان کے بالکل سامنے ہوگی جس سے وہ بھاگ نہیں سکتے، تو اسے دیکھ کر انہیں صرف گمان ہوگا نہیں، یقین ہوگا۔ تو یہاں ظن یقین کے معنی میں، فظنوا، تو انہیں یقین ہو جائے گا، یقینوا یعنی وہ یقین کر لیں گے، انہم مواقعوها، کہ وہ اس میں گرنے والے، ای واقعون فیہا، یعنی وہ اس میں، اس گڑھے میں، جہنم کے گڑھے میں گرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، معدلاً یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں پائیں گے کہ وہ جہنم سے بچ کے اس جگہ چلے جائیں۔ تو اس میں مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے شدید وعید ہے، اور یہ ذکر ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کے شرکاء انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سب بتوں کو، شیاطین کو، جن جن کی عبادت کرتے تھے، جن شیاطین اور جن بتوں کی، ان شیاطینوں اور بتوں کو اور ان سب بتوں کے پجاریوں کو سب کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہی ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ ہوگا کہ جن کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے اور یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے، انہی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، ان بتوں کو، تو سب سے زیادہ کفار کو پہلے تکلیف ہوگی، اور پھر کفار کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ شرک کا بدلہ ہے، اور اس سب کو پڑھ کر ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفی بہ النعم، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی
اللہ کا شکر ہے، اور یہی نعمت ہمیں کافی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال جو ہے قرآن پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے۔ نکتفی بہذا القدر، ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔